قومی ایئر لائن کے طیارے کو ملائیشیا میں روک لیا گیا۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ طیارہ مقامی عدالت کے احکامات پر روکا گیا۔ برطانیہ میں کیس چل رہا ہے۔ یک طرفہ موقف سننے کے بعد عدالت نے احکامات جاری کیے۔ یہ پی آئی اے کے لیے ناقابل قبول صورتحال ہے۔ مسافروں کے لیے متبادل انتظام کیا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں 15 روپے 33 پیسے تک فی لیٹر اضافے کی تجویز۔ اوگرا کی پیٹرول 13 روپے 7 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 11 روپے 3 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش۔ مٹی کا تیل 10 روپے 55 پیسے، لائٹ ڈیزل کی قیمت 15 روپے 33 پیسے فی لیٹر بڑھانے کی تجویز۔ وزارت خزانہ نے سمری وزیر اعظم کو ارسال کر دی۔ آئل مافیا کے خلاف کارروائی جاری۔ ذرائع کے مطابق سمگلنگ، غیر معیاری تیل اور زائد قیمت پر فروخت کرنے پر 609 پیٹرول پمپ سیل کر دیے گئے۔ 45 لاکھ لیٹر پیٹرول اور ڈیزل ضبط۔ 9، 10، 11، 12، 18 تاریخ کو گزشتہ فیصلے کے مطابق 18 تاریخ کو کھلیں گے، یعنی کہ سارے اسکولز یا انٹرمیڈیٹ کالجز جہاں پہ 9، 10، 11، 12 کی کلاسز ہیں وہ کھل جائیں گے۔ اس کے بعد جو 25 کو کھلنے تھے پرائمری وہ نہیں کھلیں گے۔ کلاس 1 to 8 جو ہیں وہ 1 تاریخ کو کھلیں گے، اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جیسے کہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے وہ بھی 1 تاریخ کو کھلیں گے۔ 9ویں سے 12ویں کلاسز تک تعلیمی ادارے 18 جنوری سے کھولنے کا اعلان۔ کلاس 1 سے 8ویں تک سکول 1 فروری سے کھلیں گے۔ اس سال بغیر امتحان کسی بچے کو پاس نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس، کہا یونیورسٹیز 1 فروری کو ہی کھلیں گی۔ زیادہ انفیکشن ریٹ والے شہروں میں 1 سے سکول کھولنے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کا جاوید اقبال سے سوال، کہا نیب ہر ایک کے اکاؤنٹ میں گھس جاتا ہے۔ جس ملک میں پارلیمنٹ ڈر جائے وہاں عام آدمی کا کیا ہوگا؟ مزید انکوائریز شروع کرنے کے پیغامات بھجوائے جانے کا الزام بھی لگا دیا۔ پی ڈی ایم کے اندرونی انتشار سے واقف ہیں، استعفوں کے معاملے پر اختلافات بھی علم میں ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر مختلف آراء ان سے ڈھکی چھپی نہیں۔ جے یو آئی 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ لانگ مارچ کی تاریخ کا اب تک تعین نہیں ہو سکا، پس پردہ وجوہات معلوم ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فارن فنڈنگ کی جانچ پڑتال روزانہ کی بنیاد پر کی جائے، معاملے کو جلد انجام تک پہنچایا جائے۔ فاروق حبیب نے الیکشن کمیشن میں درخواست لگا دی۔ ایف اے ٹی ایف کی ایک اور شرط پوری، 40 لاکھ پوسٹل سیونگ اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق تمام اکاؤنٹس نیشنل سیونگز کو ٹرانسفر کر دیے گئے۔ ایف اے ٹی ایف حکام کو منی لانڈرنگ کا خدشہ تھا۔ چودھری پرویز الہی پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے بلا مقابلہ صدر اور کامل علی آغا جنرل سیکرٹری منتخب۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں عوامی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ملک کی دفاع اور سلامتی کے لیے دفاعی اداروں کی پشت پر موجود ہے۔ وزیر اعظم عمران خان لاہور پہنچ گئے۔ اجلاسوں میں قبضہ مافیا کے خلاف اقدامات اور واگزار اراضی سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ راوی منصوبے اور صنعتی اداروں میں انسپیکٹر کے کردار کو ختم کرنے پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان نے واٹس ایپ طرز پر اپنی سوشل میڈیا ایپلیکیشن بنا لی۔ جون میں ایپ سمارٹ آفس لانچ کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں سرکاری افسران اور ملازمین استعمال کریں گے۔
استور میں 4 روز سے جاری برفباری تھم گئی. کئی علاقوں میں 6 فٹ تک برف پڑ چکی ہے. محکمہ موسمیات کے دھند کا سلسلہ 20 جنوری تک جاری رہنے کا امکان. سردی کا دورانیہ طویل ہو سکتا ہے. جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان آج کیا جائے گا. جنوبی افریقہ کی ٹیم کل پاکستان پہنچے گی. پہلا ٹیسٹ میچ 26 جنوری سے کراچی میں کھیلا جائے گا. اور شہرائے آفاق شاعر محسن نقوی کی آج 25ویں برسی. انہوں نے نادر اور نایاب خیالات کو اشعار کا لباس اس طرح پہنایا کہ وہ ناقابل فراموش ہو گئے. محسن نقوی 5 مئی 1947 کو ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے. 15 جنوری 1996 کو خالق حقیقی سے جا ملے. حرکت میں آئے گا. یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری میجر بات یہ ہے کہ براڈ شیٹ پہ نہ انہوں نے کوئی جواب پاناما میں داخل کرایا. میں وہاں کیس لڑنے والوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ شامل تھا. اور نہ ہی انہوں نے یہاں جواب دے رہے ہیں، بلکہ نئی سیاست کی نئی راہیں وہ تلاش کر رہے ہیں. سب سے اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس ملک کے حال پہ رحم کھائیں. پہلے انہوں نے اس ملک میں تفرقہ بازی کی کوشش کی. جب تفرقہ بازی میں ناکام ہوئے اور پھر یہ ختم نبوت کی بات چھڑی. میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، پاکستان میں ایسا وزیر داخلہ عمران خان صاحب نے لگایا ہے، اگر کسی نے میرے سے زیادہ جیل کاٹی ہو ختم نبوت میں، خواہ وہ شورش کشمیری کے ساتھ ہو، عطا مولانا عزیز جو ہیں لال مسجد علی ان کے والد عبداللہ صاحب ہوں، یا شیخ القرآن غلام اللہ صاحب ہوں، تاج پوری صاحب ہوں، میری ساری تاریخ بھری پڑی ہے کہ میں ختم نبوت کا سپاہی ہوں. اور جب ختم نبوت کا سپاہی وزیر داخلہ ہوتا ہے تو ایسی باتیں کرنا بھی میرا خیال ہے غیر ضروری ہے. اور آپ اسرائیل ریلی کر رہے ہیں، کون اسرائیل کو مان سکتا ہے جی؟ اب آپ کو اسٹامپ لکھ کر دیں فضل الرحمان صاحب کو کہ ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں، اور اسرائیل کو مانے جانے پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آخری آدمی ہوگا عمران خان اس پاکستان کا جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے گا. اور 4 باتیں میں نے کہی تھی اس وقت میں ریلوے میں تھا. نمبر 1 یہ استعفے نہیں دیں گے. نمبر 2 یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے. نمبر 3 یہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے. 4 کا میں نے اعتراف کیا تھا کہ یہ لانگ مارچ ضرور کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے پہلے راول پنڈی کے رخ کرنے کا بریکنگ، یہ چاہتے ہیں کہ بس ڈسکشن شروع ہو جائے، کیونکہ ہمارا میڈیا اتنا زبردست ہے کہ وہ بریکنگ نیوز یہ چاہتے ہیں. اور شکر ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ اسلام آباد ہی آئیں گے، اور اسلام آباد میں کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. ابھی تک تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے.